بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الرعد، جسے عربی زبان میں الرعد، انگریزی زبان میں تھنڈر اور اردو زبان میں بجلی کی چمک یا بادلوں کی گرج بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 13واں باب یعنی 13ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ 43 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے اور اسے مکی سورہ مبارکہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام شروع کی آیات مبارکہ میں گرج چمک کے ذکر سے آیا ہے۔ سورہ الرعد بہت سارے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے جو خالق کے وجود اور قدرت کی رہنمائی، عکاسی اور اللہ کی نشانیاں فراہم کرتی ہے۔ یہ اللہ کے وجود اور اختیار کے ثبوت کے ساتھ ساتھ کفر اور نافرمانی کے نتائج کے طور پر قدرتی دنیا میں موجود علامات پر زور دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چیلنجوں اور مشکلات کے پیش نظر ایمان، شکر گزاری اور صبر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور نشانیاں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز بجلی کی کڑک کو اللہ کی قدرت کے مطابق انسانوں میں خوف پیدا کرنے کے ذریعے کے طور پر بیان کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ گرج کو قدرتی طور پر اللہ کے کنٹرول کی علامات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو اس کی قادر مطلق کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی منتظر ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی چیز اللہ کے نظام کائنات میں موجود ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تخلیق اور سائنس۔ سورہ الرعد تخلیق کے پیچیدہ ڈیزائن اور ایک خالق کے ثبوت کے طور پر قدرتی دنیا کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، جیسے زمین سے پودوں کی نشو و نما، مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں کا اگنا، آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے رہنا، آسمان میں ستاروں کے الگ الگ راستوں پر چلنا، رات اور دن کا بدل بدل کر آنا جانا۔ یہ کائنات کے خوبصورت ڈیزائن میں اللہ کی حکمت کے مشاہدے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کوئی واحد ہستی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہ صرف واحد ہستی اللہ ہی کی واحد ذات ہے۔ روحانی بصیرت۔ یہ سورہ مبارکہ کفر، تکبر اور اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے کے نتائج کے بارے میں بھی واضح کرتی ہے۔ یہ ایمان اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو رد کرنے کے روحانی نتائج سے بھی خبردار کرتی ہے۔ یہ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سچائی کی تلاش میں مخلص ہوں اور سیدھے راستے پر چلنے کی خواہش کرتے ہوں، تو اللہ بھی انہی کی مدد فرماتا ہے۔ صبر اور شکر گزاری۔ یہ سورہ مبارکہ مومنین کو صبر اور شکر گزاری کا مشورہ دیتی ہے، خاص طور پر مشکل اور مصیبت کے وقت۔ یہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ نعمتیں اور مشکلات دونوں اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں، اور مومنوں کو حالات سے قطع نظر اللہ پر اپنا ایمان اور بھروسہ برقرار رکھنا چاہیے۔ رسولوں کا کردار۔ سورہ الرعد ماضی کے پیغمبروں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دینے میں ان کے کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ ان رسولوں کو درپیش مشکلات مختلف چیلنجوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، جو لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے دوران تشریف لاتے رہے ہیں۔
احتساب اور فیصلہ۔ یہ سورہ مبارکہ احتساب اور یوم جزا کے تصور سے بھی آگاہ کرتی ہے، یعنی قیامت کے دن کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اللہ کی طرف سے ایک دن سامنے لائے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ مومنوں کے لیے اپنے ایمان اور عمل پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ روحانی تجدید اور تبدیلی۔ یہ سورہ مبارکہ مومنین کو استغفار اور توبہ کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے جو اس کی طرف خلوص اور سچی نیت سے رجوع کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں معاف فرما دیتی ہے۔ یہ معافی ان کی ترقی اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ لسانی اور بیان بازی کی فضیلت۔ قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح سورہ الرعد میں بھی وسیع اور اثر انگیز زبان استعمال کی گئی ہے۔ یہ حیرت اور خوف کے احساس کو جنم دینے کے لیے قدرتی مظاہر کی واضح وضاحتوں کو استعمال کرتی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سورہ الرعد کی تمام آیات اہم ہیں، لیکن چند آیات مبارکہ کا ترجمہ شامل ہے۔ آیات نمبر 2۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا جسے تم دیکھ سکتے ہو، پھر اس نے اپنے آپ کو عرش پر بسا لیا۔ آیت نمبر 13۔ اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلی بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے مارتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ حملہ کرنے میں سخت ہے۔ آیات نمبر 28۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آیات نمبر 43۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے؟ رب اور آپ کو اپنے اس دن کی ملاقات سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن کافروں پر عذاب کا لفظ نافذ ہو چکا ہے۔ سورہ الرعد 43 آیات مبارکہ پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی زبان وسیع اور انتہائی اہم ہے، اور اس میں مختلف موضوعات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔